سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت ہم فضا گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً 2 کلومیٹر شمال میں ہے منگورا سے۔ یہ اس لیے بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہاں پہ طالبان کا کافی زور تھا۔ یہ ہمارے پچھلی طرف اور نیچے دریائے سوات بہہ رہا ہے، اور اس کے اکراس جو ہے وہ شاید آپ کیمرے میں نہ دیکھ سکیں، لیکن فضل اللہ کا مدرسہ ہوتا تھا، اور یہ جگہ جو تھی وہ اس کا گڑھ تھا۔ یہاں سے اس نے اپنا آغاز کیا۔ وہ مدرسہ جو ہے وہ فوجی کارروائی کے دوران جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا گیا، اور اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے میں۔ اس زمانے میں جس زمانے میں اس کا زور تھا تو یہاں پہ بیٹھنا مشکل تھا۔ یہ فضا گھاٹ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جو سیاح آتے تھے وہ یہاں پہ رکتے بھی تھے۔ یہاں پہ بڑی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے، نیچے پارک بھی ہے دریائے سوات کے کنارے، اور یہاں پہ چائے بھی ملتی تھی اور جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات بھی ملتے تھے۔ اس وقت یہاں سے پروگرام کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت حالات ہیں، پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی اور کافی آپ کو ہم نے دکھایا کہ منگورا میں اس وقت کیا حالات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ کچھ ہم نے منگورا کے اور بلکہ وادی سوات کے کچھ اکابرین کو مدعو کیا ہے اس پروگرام میں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت شرر صاحب جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں، اور آرکیٹیکٹ ہونے کے علاوہ بہت عرصے سے بہت ہی ایکٹیو جو ہے سماجی اور سیاسی کارکن بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد روشن صاحب، اور روشن صاحب جو ہے وہ سوات شرکتی کونسل جو ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور روشن صاحب سے آگے تشریف رکھتے ہیں ضیاء الدین صاحب۔ ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ ترجمان سوات قومی جرگہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت مقتدر جو ہے وہ سیاسی اور سماجی کارکن بھی ہیں، علاقے کے امور پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ تو شوکت صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھنڈ کافی ہے یہاں پہ، ہوا چل رہی ہے، اور میرے خیال میں بیشتر اس کے کہ ہمیں بہت زیادہ سردی لگے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو فوجی کارروائی کے بعد کے جو یہاں پہ حالات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی سب سے آپ کی نظر میں کون سی اہم چیز ہے جو ہونی ضروری ہے، اور جس پہ یا تو عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا یا بہت آہستگی سے ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں سب سے جو ایک بات ہے عام کی فوجی کارروائی کی بات، سوات میں کافی حد تک ایک امن کا احساس آ گیا ہے، لیکن اب بھی لوگوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طالبان دوبارہ اس علاقے میں سر اٹھائے۔ تو لوگوں کا جو یہ یقین ہے تو یہ تو تب آئے گا جو بچے کے جو طالبان ہیں ان کو جو عدالتی انصاف یا جو بھی طریقہ ہو ان کو سرعام کہ ایک اعتماد لوگوں میں آ جائے، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ بہت سلو ہے، کیونکہ ایک وکیم سا اس وقت آ رہا ہے اس میں انتظامی امور میں، کیونکہ سوات میں تو ایک وقت میں بالکل حکومت کا رٹ ختم ہو گیا تھا۔ اب جب یہ دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ میرا خیال میں نئے انداز سے ترقی ہونی چاہیے، جو ادھر کے وسائل ہے اس کا بہتر انتظام کے حوالے سے ایک فکر ہونی چاہیے، اور اس میں سے لوگوں کی شرکت بھی ہو۔ اچھا، اس میں یہی جو آپ نے بات کی، اس کو اگر میں ضیاء الدین صاحب کی طرف لے کے جاؤں، یہ تو ایک معاملہ بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ سول انتظامیہ کو مؤثر ہونے کی ضرورت ہے، یہاں پہ سیاسی عمل جو ہے اس کو بھی جاری کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جس سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، دوسری طرف یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کیونکہ ہم نے جس طرح دیکھا کہ جو ڈاکٹر شمشیر خان کا افسوسناک واقعہ ہوا کہ کوئی ایک آدھ خودکش حملہ آور جو ہے وہ یکا یک ایک ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس سے خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ۔ یقیناً سوات کو آپریشن راہ راست کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہی ہے جس کا آپ نے سوال کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فساد کا مرکز تھا جو سامنے ہے وہ تو تباہ ہو چکا ہے، لیکن جس پارک میں آپ بیٹھے ہیں یہاں بڑی گہماگہمی ہوتی تھی، رونقیں ہوتی تھی، اب وہ اس کی بحالی کا عمل سرے سے شروع نہیں ہوا ہے۔ تو جو بنیادی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں یعنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ بحالی کو کیسے ممکن کیا جائے، تو اس پر بہت بڑی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میری مختصر رائے یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو، فوجی حکام کو اپنا یہ ہدف رکھنا چاہیے کہ وہ صرف بندوق کے زور سے یا چیک پوسٹوں سے پائیدار امن
نہیں دے سکتے, ریٹ کو پائیدار نہیں کر سکتے جب تک وہ سول ایڈمنسٹریشن, قومی جرگے کے مشران اور علاقے میں امن کمیٹیوں کو اسٹیبلش نہ کریں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ وہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کریں, احساس ہے لوگوں میں, لیکن وہ لوگوں میں یہ اہلیت اور یہ قابلیت پیدا کرے, لوگوں کو یہ سپیس دے کہ وہ خود اپنے تحفظ کا جو ہے نا سکل اور خود اپنے تحفظ کی قابلیت پالے. تو میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. خالصتاً ملٹری آپریشن پر انحصار کرنا اور زیادہ دیر تک انحصار کرنا, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے طالبان کی شرپسندی کی وجہ سے سوات کی بحالی نہیں, سوات میں تو حکومت تھی ہی نہیں, لیکن جہاں تک جب تک فوج اس شکل میں سوات میں زیادہ دیر تک رہے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ فوج نکل جائے, لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ سوات کی بحالی کے لیے فوج کو دھیرے دھیرے عوام کو سپیس دینا, قومی مشران کو سپیس دینا, سول ایڈمنسٹریشن کو سپیس دینا اور ان کو سب کو اعتماد میں لینا اور آن بورڈ کرنا انتہائی ضروری ہے. اچھا روشن صاحب, یہ جو بات ہوئی, جو ہمیں بتایا گیا ہے اور جو ہم نے کچھ مشاہدہ بھی کیا, وہ یہ ہے کہ جو آپریشن کے زمانے, اس زمانے میں بھی میں یہاں پہ آیا تھا, تو حالات تو بہت یہاں پہ تو جو ہے نقل و حرکت ہی بہت مشکل تھی, اور فوج کی گاڑیوں کے علاوہ اور ان کے اسکارٹ کے بغیر تو نقل و حرکت ہو ہی نہیں سکتی تھی. اب کافی معاملہ بہتر ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی چیک پوسٹ ہیں اور ناکے بھی لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کی ضیاء الدین صاحب نے, اور اس سے پہلے جو بات ہوئی یہاں پہ شوکت صاحب نے بھی کی, کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ فوج کے ہاتھ سے آگے بڑھتے ہوئے سول انتظامیہ کی طرف جائے گا؟ ایک تو یہ سوال. اور دوسرا, آپ سمجھتے ہیں کہ سول انتظامیہ میں اس وقت اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ بہت حد تک عمل آگے جا بھی چکا ہے. لوگ خود وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ نئے طرح سے زندگی شروع کریں, اس کے لیے وہ خود تک وہ دو کر رہے ہیں. لیکن اس سارے عمل میں حکومت کی جانب سے اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں, جو دوسری دنیا کے ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں, ان کی جانب سے ایسے کوئی عملی اقدامات نہیں آ رہے جو لوگوں کو انوالو کرے اس پروسیس میں, اور اسی پروسیس میں ہی سول ادارے جو ہیں وہ اپنے ریٹ کو بھی قائم کریں گے, اور وہ اسی پروسیس میں ہماری سیکیورٹی کی سچویشن بھی امپروو. تو یہ جو این جی اوز شوکت صاحب ہیں, جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, یہ ابھی تک میرا تو خیال تھا کچھ مصروف عمل ہیں, تو ابھی تک یہ ان کا کوئی مؤثر کردار نہیں ہوا اس علاقے میں؟ میں جی اس میں سے دو چیزیں بہت اہم ہے جو میں واضح کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو این جی اوز ہے یا یہ جو باقی وہ ہیں لوگ ہیں جو انہیں ترقی دینا چاہتے ہیں, ان کے پاس معلومات کی کمی ہے, اور اس میں سے حکومت کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ وہ بالکل ایک شفاف تجزیہ شدہ معلومات دے دے. نہیں تو اس میں آپ لوگ کیوں نہیں, مطلب آپ لوگ کو تو یہاں کے بارے میں اتنی معلومات ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ اے این پی کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, بلا واسطہ یا بالواسطہ, سماجی آپ لوگوں کے اتنے وہ ہیں, تو یہ جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس میں آپ کی کوئی ان پٹ نہیں لی جا رہی؟